حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذیشان ہیں کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو جب ضرر پہنچتا ہے، آپ کا دل غمگین ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت صدیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ بہت غمگین تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا معاملہ آپ نے بیان کیا۔ ان کے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی، تو اس کے بارے میں کہا یا رسول اللہ میری اور عمر کے درمیان کچھ بات ہو گئی، میں نے ان سے معافی بھی مانگی لیکن حضرت عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے جدا ہوئے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ جب صدیق میرے ساتھ تھے تو میں نے ان کو معاف کر دینا تھا، لیکن جب ان کو احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور حضرت صدیق جا چکے تھے، تو وہ فوری طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر داخل ہوئے، آپ کے گھر پر آئے اور آپ سے دروازہ بجایا، پتہ لگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت صدیق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہیں، تو پھر حضرت عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت صدیق کا بھی چہرہ جھکا ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی چہرہ جھکا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہیں، لیکن آپ اظہار ناراضگی میں جواب نہیں دیتے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس معاملے میں زیادہ ذمہ دار میں ہوں، میں زیادہ خطا کار ہوں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی یا رسول اللہ، میں نے ان سے معافی مانگی تھی، میں اس سے زیادہ خطا کار ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں اور میں معافی کا خواستگار ہوں، میں معافی طلب کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کلمات ارشاد فرمائے، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی معنی خیز وہ کلمات ہیں، اور قیامت تک لوگوں کے لیے وہ پیغام بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اے عمر ان اللہ بعثنی الیکم، جب مجھے اللہ رب العزت نے تمہاری جانب مبعوث کیا، جب میں نبی ہونے کے اعتبار سے تمہارے سامنے آیا تو تم نے کیا کیا، فقلتم کذبت، تو تم تمام نے میری تکذیب کی، تم تمام نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم تمام نے مجھے جھٹلایا، میرے کوئی بھی ساتھ نہ کھڑا ہوا، کسی نے میری حفاظت نہیں کی۔ فقلتم کذبت، تم تمام لوگوں نے میری تکذیب کی۔ قال ابو بکر صدقت، لیکن تنہا مرد مجاہد صرف ابو بکر تھے جو میری حفاظت کر رہے تھے۔ قال ابو بکر صدقت، صرف ابو بکر اس وقت تھے، صدقت جو کہہ رہے تھے، صدقت آپ نے ٹھیک کہا۔ اب اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، اب اللہ کے نبی ہے میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اور تم کیا جانتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وواسانی بنفسہ ومالہ، کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال ہر اعتبار سے میری مدد کی ہے۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، پھر حضور نے اظہار ناراضگی میں بہت جلال بھرے الفاظ میں کہا فہل انتم تارکون لصاحبی، فہل انتم تارکون لصاحبی، اور کثرت سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا فہل انتم تارکون لصاحبی، تو کیا تم میرے ایسے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ فہل انتم تارکون لصاحبی، تو کیا تم میرے ایسے ساتھی کو چھوڑ دو گے جنہوں نے جب کوئی بھی تصدیق کرنے والا نہیں تھا وہ اکیلے تصدیق کرنے والے تھے، جب مکے کی گلیوں میں کوئی مرد میرے ساتھ نہیں تھا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا میرے سامنے اپنا سینہ کشادہ کیے ہوئے تھے۔ جب جب مجھے موقع ملتا تھا، جب جب ضرورت پڑتی تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے موجود ہوتے تھے۔ ہر وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ رہے ہیں، اور کئی موقع ایسے آئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے لیے فدیہ دے دی۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ظالم، کچھ کفار ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، تو کسی آنے والے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ صدیق فلاں مقام پر ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آپ گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دھکا دے دے کے ہٹاتے ہیں اور تمام کفار کو اپنی جانب مجبور کرتے ہیں، اپنی جانب مائل کرتے ہیں، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آپ کو اتنا مارا جاتا ہے، آپ پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ آپ وہی موقع پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے، آپ کے رشتہ دار بھی سمجھتے تھے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے محافظ کے طور پر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا، نبی کے محافظ کے طور پر سامنے کھڑا کر دیا۔ تو آج اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے جلتا ہے تو وہ نبی کی نہیں مانتا، کیونکہ نبی تو وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اے عمر، اور قیامت تک لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور یہ نبی سوال کر رہے ہیں۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ نبی سوال کر رہے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، تو کیا تم میرے ایسے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہم سے بھی سوال ہے۔ کیا آج ہم حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں گے کہ کوئی بکواس کرنے والا بکواس کرتا رہے اور ہم خاموش رہیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، تو کیا تم میرے ایسے صحابی کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہم سے بھی سوال ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کے ساتھ تمام صحابہ سے یہ سوال تھا، لیکن ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہر ایک چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں انہوں نے بلند کی، لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم صدیق کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جب حضور یہ کائنات کے عظیم والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کی بیعت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کے حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، اور یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تمام امت کے لیے ہے، کیا تم میرے ایسے صحابی کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہم سے بھی سوال ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ سارے دن ساری عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان غنی ساری عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں، آپ کی فضیلت کے قائل رہیں، آپ کی فضیلت کو بیان کرتے رہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آج بہت سارے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے کہ جی وہ چلے گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن تمام صحابہ حالت غم میں تھے، بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کو اس چیز کا دکھ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ آپ کو غسل اور کفن دینے کے بعد حضرت مولا کائنات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، تو راوی کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت مولا علی کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اس لیے کہ ان کا محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا ساتھی، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت سے یہ عہد لیا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، کیا تم میرے اس صحابی کو چھوڑ دو گے، میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ عہد لے کر گئے؟ آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پر جہاں تمام صحابہ غمزدہ تھے، وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، ان کا کلام سنیے، اور آج کے بدبخت لوگوں کا کلام سنیے جو حضرت مولا علی سے محبت کا دم بڑھتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قائل تھے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ قائل رہیں۔ آپ فرماتے ہیں رحمک اللہ ابا بکر، اے صدیق اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کنت اول القوم اسلاما، سب سے پہلے اسلام تم ہی نے قبول کیا، سب سے پہلے اسلام تم ہی نے قبول کیا، واخلصہم ایمانا، اور ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ ہی ہیں، واشدہم یقینا، سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا، واخوفہم للہ، تقوی اور رب کریم سے ڈرنے والے سب سے اعلیٰ درجے پر آپ ہی فائز تھے، واعظمہم غناء، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہی تھے، وَأَحْوَتَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ خدمت گزار آپ ہی تھے، وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی آپ ہی تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی جس سنت کو ادا کر رہے ہیں، مولا علی جس شان کو بیان کر رہے ہیں، آج ہم مولا علی کی ہی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، علی کی محبت اور ابو بکر اور صدیق کا بغض کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، صدیق اور عمر کا بغض اور علی سے محبت کسی ایک دل میں نہیں آ سکتی ہے، اور مومن کے دل میں نہیں آ سکتی ہے مومن کے کلمات۔ تو حضرت صدیق کی عظمت کو حضرت علی بیان کریں،
حضرت علی بیان کریں، حضرت علی بیان کریں اور علی کے ماننے والوں کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَحْوَدَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، رسول اللہ کے سب سے زیادہ خدمت گزار آپ ہی تھے۔ کون تھے؟ حضرت صدیق۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق آپ ہی تھے۔ وَأَمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، اور رسول اللہ کی صحبت اور رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ ہی نے نبھایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبْ، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ ہی کو نصیب ہوئیں۔ سب سے زیادہ فضیلتیں کس کو حاصل ہوئیں؟ آپ ہی کو حاصل ہوئیں۔ حضرت علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبْ، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی صدیق آپ ہی کو ہوئیں۔ یہی نعرہ ہے جو ہم لگا رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ مزید حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَكْثَرَهُمْ ثَوَابِقْ، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے سب سے آگے بھی آپ ہی ہیں، بھلائیوں میں سب سے مقدم بھی آپ ہیں۔ وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی ہیں۔ وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، رسول اللہ کے اخلاق اور سیرت کی سب سے زیادہ جھلک بھی آپ ہی میں ہے۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ ہی پر تھا، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فَجَزَاكَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَرَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جس کو جزا کی مولا علی دعا دے رہے ہوں تو اس کو جزا ملنی ہے نہیں ملنی؟ اس کو جزا ملنی ہے نہیں ملنی؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ راوی کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اظہار کر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عشق کا ثبوت دے رہے تھے، تو تمام صحابہ کے جذبات مزید جوش میں آ گئے۔ وہ پہلے ہی غمزدہ تھے، ان کے جذبات اور زیادہ جاگ اٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں سے تو پہلے ہی آنسو جاری تھے۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبقى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت موجود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے غلام تھے، جتنے صحابی تھے، تمام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بقى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا، اور تمام یک زبان کہہ رہے تھے صدقت یا ابن عم رسول اللہ، صدقت یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ رب العزت کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ نے سچ کہا، اے علی آپ نے سچ کہا کہ وہ انہی فضیلتوں کے مالک ہیں، انہی درجات کے مالک ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔